طرز عمل بالکل واضح ہے قرآن اور حدیث میں. اب ایجادات جو بھی آتی ہیں وہ یورپ سے آتی ہیں، اسرائیل سے آتی. پھر ہم لڑائی کی بات کرتے ہیں، یورپ سے ہماری لڑائی اور اسرائیل سے ہماری لڑائی، لیکن لڑائی میں ہم شکست کھاتے چلے نہیں. کہ جن سوالات کو آپ نے مرتب کیا وہ بہت اہم سوالات ہیں. ان کا تعلق ملت سے ہے، ان کا تعلق قیادت سے ہے، پارٹیوں سے ہے، نوجوانوں سے ہے، اداروں سے ہے. اس لیے تمام حلقوں کے لوگوں کو یہ باتیں سنجیدگی سے سننا چاہیے، حلقے واریت اور فرقے واریت سے بلند ہو کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تہمیش خان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے استقبال کرتی ہوں آپ سبھی کا میرے چینل ٹیم ٹاکس میں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر ہوں گے. آج کی ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے مہمان خصوصی ہندوستان کے نمایاں عالم دین ہیں. جی ہاں، آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایگزیکٹو ممبر رہ چکے ہیں، ساتھ ہی چیئرمین رہ چکے ہیں ڈاکٹر عبدالعلی یونانی میڈیسنس کالج اینڈ ہاسپٹل کے. اس کے علاوہ آپ ڈین ہیں دعویٰ اسکول آف دارالعلوم کے. اس کے علاوہ آپ کو کئی سارے مقامات ایسے حاصل ہیں. جب آپ اپنا موقف اسٹیج پر رکھتے ہیں تو صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہماری اپوزیشن بھی قائل رہتی ہے. آپ کا ایم یو سے یعنی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بہت گہرا تعلق ہے. آئیے ہم سب مل کر مولانا سلمان حسین ندوی صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کچھ سوالات کے جواب، جس سے ہمیں بہت زیادہ رہنمائی حاصل ہوگی. السلام علیکم سر. امید کرتی ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ کرتی ہوں کہ آپ میرے پوڈ کاسٹ پر آئے. میرا سب سے پہلا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ جو زندگی آپ نے ابھی تک گزاری، یعنی کہ آپ کی 60+ جو آپ نے سفر گزارا ہے 60+ کا، 66 67 ایج ہے آپ کی، تو اس سفر میں جو کچھ آپ نے حاصل کیا پڑھائی کے متعلق، اس کے علاوہ آپ جس مقام پر ابھی ہیں اس کے بارے میں آپ سے ایک مختصر سے انٹروڈکشن چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں آپ بتائیں کہ آپ اس مقام پر کیسے پہنچے. تعلق ہے میری زندگی سے متعلق چند باتوں کا. تو 1954 میں میری پیدائش ہوئی اور میری ابتدائی تعلیم ندوۃ العلماء کے ہی ایک مکتب میں جو لکھنؤ کے مرکز تبلیغی کے پاس تھا وہاں پر ہوئی. اور پھر میں نے ندوۃ العلماء میں حفظ کیا اور اس کے بعد عربی زبان کی اور علوم شرعیہ کی تعلیم شروع ہوئی. 1974 میں عالمیت سے فارغ ہوا، 76 میں فضیلت سے فارغ ہوا، اور 1977 میں میرا محمد بن سعود یونیورسٹی ریاض جانا ہوا. وہاں میں نے علوم حدیث میں ایم اے کیا. 1980 میں واپس آیا اور ندوۃ العلماء کے اندر ایز اے لیکچرر علوم حدیث اور حدیث پڑھاتا رہا. یہ مشغولیت میری رہی. 1974 میں میں نے جمعیت شباب الاسلام کے نام سے نوجوانوں کی ایک تنظیم بھی قائم کی. اس تنظیم نے اللہ کے فضل سے دعوتی میدان میں اور ساتھ ہی ساتھ تعلیمی میدان میں کام کیا. جامعہ سید احمد شہید جمعیت شباب الاسلام کی طرف سے قائم کی گئی، اور بھی متعدد مدارس اور اسکول قائم کیے. ماشاءاللہ سے آپ کو تو ڈیٹ وائز سارے اپنے یاد ہے کہ آپ نے کیا کیا کہاں کب کیا ہے. تو بہت اچھا آپ کا سفر رہا. سب سے پہلے راؤنڈ کا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب بھی آپ سکسیس لفظ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کس کا نام آتا ہے، اور آپ کے لیے اصل کامیابی کیا ہے؟ جس کامیابی کو اللہ نے کامیابی کہا اور نبی نے کامیابی کہا وہ کامیابی، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اللہ کی بندگی کے لیے ہوئی ہے، اور بندگی کا جو نظام ہے وہی نظام شریعت کہلاتا ہے. کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی ہونی چاہیے، جس کو سعادت دارین کہتے ہیں. اور اس کامیابی کا تعلق اس سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، ان کے اسوے پر عمل کیا جائے، اور زندگی ایسی گزاری جائے جس میں اللہ کی بندگی ہو، اور نبی کے امتی ہونے کا جو بھی انسان حق ادا کر سکتا ہے اس کی کوشش کرتا رہے. اب ظاہر ہے کہ بہت بڑا میدان ہے، دعوتی بھی ہے، اصلاحی بھی ہے، تربیتی بھی ہے، تعلیمی بھی ہے، معاشی بھی ہے، سیاسی بھی ہے. بہت سے اس کے پہلو ہیں، اور کوئی کسی میدان میں کامیاب زیادہ ہوتا ہے، کوئی کسی میدان میں ہوتا ہے. اسی طرح اداروں اور شخصیات کے الگ الگ تخصصات ہیں، ان کے اسپیشلائزیشن ہیں، اور اپنے میدان میں وہ کام کرتے ہیں.
جس میدان میں وہ کام کر رہے ہیں، جس میں محنت کر رہے ہیں، اس میدان کی کامیابی ان کی کامیابی شمار ہوتی سکسیس لفظ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کس کا نام آتا ہے۔ ہے؟ ظاہر ہے کہ بھائی سکسیس کا جو لفظ ہے اس میں سب سے پہلے انبیاء اور انبیاء میں سردار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے خلفاء کے نام آتے ہیں جنہوں نے ایسی زبردست فتوحات حاصل کی کہ دنیا میں ان کی مثال نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب اور اسی طرح خیار صحابہ نے جو کام کیے ہیں وہ دنیا کی امتوں میں، ملتوں میں، قوموں میں بے مثال ہے۔ بے شک، بے شک۔ میرا اگلا سوال مولانا آپ سے یہ ہے کہ آج کل کا ماحول دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا کیا فیوچر ہوگا؟ اور اسی کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے حالات جس طریقے سے ہیں تو آپ ان کو کیا رائے دینا چاہتے ہیں، ان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے ابھی؟ اصول بیان کر دیا گیا ہے قرآن پاک میں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات تبدیل نہ کریں۔ 200 سال سے مسلمان جن بلاؤں میں گرفتار ہیں ان میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مسلمانوں کی غفلتوں کا دخل ہے، ان کے حکمرانوں کی عیاشیوں کا دخل ہے، اور اس کے بعد سامراج کا ایجنٹ بننے کا نتیجہ ہے۔ اور آج بھی مسلمان حکمراں تقریباً پوری دنیا میں اور اکثر ملکوں میں یا تو صلیبیوں کے ایجنٹ ہیں یا صہیونیوں کے ایجنٹ ہیں، اور قوموں کا حال یہ ہے کہ رمضان کی بہار کے بعد عید میں وہ رمضان کا چولا اتار کے پھینک دیتے ہیں، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، اور جو عبادت کرتے ہیں ان کی معاشرت صحیح نہیں ہے، اور جن کی معاشرت کچھ ٹھیک ہے ان کی عبادتیں صحیح نہیں ہے، تعلیم کا نظام صحیح نہیں ہے، معاشیات میں جو ترقی انہیں کرنا چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو ذلت کے اسباب خود مسلمانوں نے اختیار کر رکھے ہیں، ان کے بڑوں نے بھی، ان کے چھوٹوں نے بھی، اور اس کے بعد کوئی طالب علم محنت نہ کرے، نہ پڑھے، وقت ضائع کرے، ناغے کرے، اور پھر چاہے کہ وہ فرسٹ آ جائے اور کامیاب ہو جائے تو سوائے پاگل پن کے اور کچھ نہیں۔ تو ابھی اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ طرز عمل بالکل واضح ہے، قرآن اور حدیث میں جو مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک طرف اپنی ذات میں وہ خود کفیل بنے، ان کا عقیدت صحیح ہو، عبادت صحیح ہو، اخلاق صحیح ہو، معاشرت صحیح ہو، معاملات صحیح ہو، اور اس کے بعد ان کے حکمراں صحیح ہو، ان کی سیاست صحیح ہو، اور وہ فقر میں بھی مبتلا نہ ہو، اور مالداری کی اطراحٹ میں اور غرور میں بھی مبتلا نہ ہو۔ ایک طرف یہ ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں فرقہ بندی نہ ہو، اتحاد ہو، وہ الگ الگ فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے کو کافر کہنے والے اور فاسق اور بدعتی کہنے والے نہ ہوں، بلکہ امت مسلمہ کی فکر کرنے والے ہوں۔ اگر مسلمانوں میں یہ باتیں پیدا ہو جائیں اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے جو حکم ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جتنی بھی طاقت ممکن ہو دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار کرو۔ اب اس طاقت کو تیار کیے بغیر تو یہ چاہیں کہ فتوحات حاصل ہو جائیں، جیسے ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ خلیجی ممالک میں عیاشیوں کی کوئی انتہا نہیں، اور بے شمار ان کے پاس دولت ہے جو ایک ایک رات میں ایک ایک ہوٹل میں ملینوں خرچ ہو جاتی ہے، اور جو انہیں کام کرنا چاہیے تھا کہ تجارتی اعتبار سے، صنعتی اعتبار سے، تکنیکی اعتبار سے اپنے کو خود کفیل بناتے، یہ نہیں کیا انہوں نے۔ یہ صورتحال ہے، مسلمانوں کو اسے سمجھنا چاہیے اور مطالبہ کرنا چاہیے اپنے بڑوں سے، حکمرانوں سے کہ سدھر جاؤ، اور نہ ان کے خلاف انقلاب برپا کرنا چاہیے، ان کو گدیوں سے اٹھا کے پھینک دینا چاہیے۔ بالکل۔ میرا اگلا سوال مولانا آپ سے یہ ہے کہ ہم دو لفظ سنتے ہیں، جہاد اور دہشت گردی، کیا یہ دونوں چیزیں ایک ہیں یا مختلف ہیں؟ میں آپ سے اس پر رائے چاہتی ہوں۔ جو لینگویج جانتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ دہشت گردی الگ چیز ہے اور جہاد الگ چیز ہے۔ اب جو جاہل ہو یا الزام تراشی کرنے والا مجرم ہو اور میڈیا کا شیطان ہو، وہ جہاد کو دہشت گردی سے جوڑتا ہے۔ جہاد ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس سے وہ انفرادی جد و جہد کا عمل شروع ہوتا ہے، جس سے انسان سدھرتا ہے،
یہی جدوجہد جب معاشرے اور سوسائٹی میں ہوتی ہے تو سوسائٹی سدھرتی، یہی جدوجہد جب آگے بڑھتی ہے اور ظلم کے خلاف ایک سد سکندری بن جاتی ہے تو ظلم ختم ہوتا ہے، یہی جدوجہد آگے بڑھ کر سیاست کو درست کرتی ہے، حکومت کی اصلاح کرتی، تو یہ جدوجہد ہے جسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اسی کا آخری مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن سے میدان میں ٹکر لینی پڑتی۔ دہشت گردی جس چیز کا نام ہے وہ یہ کہ بد امنی پیدا کی جائے، بے گناہوں کو مارا جائے اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، عوام کو ستایا جائے اور نمائشی قسم کی صورتحال پیدا کی جائے، کبھی بیماریوں کو رائج کیا جائے اور کبھی دواؤں کے نام پر عوام کا استحصال کیا جائے، ان کی دولت کو چوس لیا جائے، جو بھی یہ کرتے ہیں وہ دہشت گرد۔ بے شک۔ تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ لوگ ہمیں اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جب دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ایک ہو کر کتنی ضروری ہے؟ دیکھیے، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یہ جو لفظ ایجاد کیے گئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل تعلیم کے دو حصے ہیں یا دو قسمیں ہیں، ایک نفع بخش تعلیم اور ایک مضر تعلیم۔ تو ہر نفع بخش تعلیم اسلامی ہے، قرآنی ہے، ربانی ہے، محمدی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہوئے یہ عرض کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اس علم کی جو نفع بخش۔ تو ہر وہ علم جو نفع پہنچائے فرد کو، جماعت کو، خاندان کو، سوسائٹی کو، نظام کو، جو نفع پہنچائے دنیا میں آخرت میں، وہ نفع بخش علم ہے جس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس اعتبار سے انسان کا ذہن صحیح ہو جائے، فکر صحیح ہو جائے، عبادت درست ہو جائے، یہ بھی علم مطلوب ہے، اور اس کی تجارت صحیح ہو جائے اور اس کی صنعت اور انڈسٹری صحیح ہو جائے اور اس کا تعلیمی نظام مکمل طور پر صحیح ہو جائے اور اس کی پالیٹکس بھی صحیح ہو جائے، یہ بھی نفع بخش علم ہے۔ تو ہر وہ علم جس سے نفع حاصل ہو، ایک سوئی بنانے والا جو کارخانہ ہے وہ بھی نفع بخش علم کا کام کر رہا ہے، اور اسی طرح لوگوں کے لیے جو غذا فراہم کر رہا ہے، دوا فراہم کر رہا ہے اور لوگوں کی ضروریات کا انتظام کر رہا ہے، وہ فرد ہو یا کوئی بڑا کارخانہ ہو، تو وہ نفع بخش علم کا انتظام کر رہا ہے اور نفع بخش علم سے فائدہ اٹھا کر اس سے جو چیزیں پیدا کی جا سکتی ہیں ان کو حاصل کر رہا ہے اور حاصل کرا رہا ہے۔ اس لیے اسلام میں نفع بخش علم اور نقصان دہ علم کی تقسیم ہے۔ باقی جہاں تک دنیا اور دین کی بات کی جاتی ہے، اس میں ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ دنیا ایک پلیٹ ہے، ایک پیالہ ہے، ایک ظرف ہے، اور دین اسی ظرف کا مظروف، یعنی اس پیالے میں دودھ ڈالا جائے یا اس میں چائے ہو یا اس میں اور کوئی چیز ہو یا خدا نخواستہ کوئی پیالے میں پیشاب کر دے، تو جو دنیا ہے اس دنیا کے لیے اللہ نے دین دیا ہے، اسی دنیا کے لیے یہ دین ہے۔ آخرت میں دین کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں دین کی جزا ملے گی۔ جس نے دین پر عمل کیا اس کو اللہ جنت عطا فرمائے گا، جس نے نہیں عمل کیا وہ دوزخ میں جائے گا۔ لہذا دین کا تعلق دنیا سے ایسا ہے جیسے ظرف اور مظروف کا، جیسے برتن کا اور برتن میں جو چیز موجود ہو۔ اس لیے دین و دنیا میں نہ کوئی تضاد ہے، نہ دوری ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ دین دیا گیا ہے دنیا کو درست کرنے۔ بے شک۔ آپ 12 AMU آتے رہے ہیں، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ہمارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فاؤنڈر ہیں سر سید احمد خان، ان کی شخصیت پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اسی کے ساتھ میرا سوال جڑا ہوا ہے، جی اسی کے ساتھ میرا سوال جڑا ہوا ہے کہ جس طریقے کی AMU علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، ایک واحد ایسی یونیورسٹی ہندوستان میں ہے، اتنی ڈائیورس یونیورسٹی ہندوستان میں ہے، تو کیا ایسی یونیورسٹی اور ہونی چاہیے؟ جی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے میرا تعلق بہت پرانا ہے، میں اس کے کورٹ کا ممبر بھی رہا ہوں، اور میری اس کے حالوں میں، اس کی مسجدوں میں، کبھی کبھی اس کے وسیع میدان میں
10 तकरीरें हो चुकी हैं, और ये अल्लाह का फजल है कि मेरी तंजीम की तरफ से 4 मस्जिदें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर बनाई गई, और जो वाइस चांसलर मुतअद्दिद वाइस चांसलर साहबान से, जनाब हामिद साहब से भी, और उनके बाद जो और हजरात रहे उनसे भी रवाबित रहे, और उनकी मौजूदगी में मेरे खिताबात कभी कैनेडी हॉल में हुए और कभी सीरत का कोई जलसा किसी भी हाल में किया गया। तो इस एतबार से मेरा उससे कदीम राब्ता है और मुसलसल खिताबात होते रहते हैं। और जनाब हजरत सर सैयद जो बानिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस मायने में है कि उन्होंने तो मोहम्मदन एंग्लो अरबिक कॉलेज कायम किया था, जो धीरे धीरे यूनिवर्सिटी के कालब में हमारे सामने आया। तो जो बुनियादी बात है उनकी जो हमें याद रखनी चाहिए कि वो ये कहते थे कि हमारे एक हाथ में साइंस है, एक हाथ में कुरान, और सर पर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो बुनियाद थी जिसकी वजह से सूरतुल अलक की जो आयत करीमा है, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, कि अल्लाह ने सिखाया इंसान को जिसको इंसान नहीं जानता था। सर सैयद क्योंकि आलिम थे, मौलवी थे, मौलाना थे, उन्होंने तफसीर पढ़ी, हदीस पढ़ी, फिक़ह पढ़ी, उसूल का इल्म हासिल किया, और जिस तरह दीगर उलमा तैयार हुए वो भी तैयार हुए। ये अलग बात है कि मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी और सर सैयद अहमद खान दोनों मौलाना ममलूकुल अली के शागिर्द थे। अलीगढ़ दिल्ली कॉलेज में दोनों ने तालीम हासिल की, लेकिन मौलाना कासिम नानोतवी ने यह फैसला किया कि उलूम शरिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मदरसा कायम किया जाए। देवबंद से उसका आगाज किया और फिर दीगर मकामात पर कायम किए। और सर सैयद के जहन में ये बात थी कि अगर मुसलमान असरी तालीम हासिल नहीं करेंगे और अंग्रेजी पर कुदरत पैदा नहीं करेंगे तो अंग्रेज उनको गुलाम बना के छोड़ेंगे, और वो फिर तरक्की नहीं कर सकेंगे जो उनको मौके हासिल होना चाहिए, और मुल्क के तमद्दुन में हिस्सा उनको लेना चाहिए, बल्कि मुल्क की क़यादत करनी चाहिए। तो इसकी सलाहियत के लिए ज़रूरी है कि असली उलूम पर कुदरत हो, अंग्रेजी ज़बान पर भी कुदरत हो। ये काम सर सैयद ने किया, और इसमें कोई शक नहीं कि उसके बेहतरीन नताइज सामने आए, जैसे मौलाना कासिम नानोतवी की तहरीक और उनके अमल के बेहतरीन नताइज सामने आए। अब जिम्मेदारी उनकी ये है कि जो मदारिस चलाते हैं कि वो ऐसे मदारिस न चलाएं कि आदमी 5वीं सदी 6ठी सदी हिजरी में पहुंच जाए, बल्कि मदारिस ऐसे हों जो बिल्कुल अप टू डेट हो, जहां कुरान पढ़ाया जाए, हदीस पढ़ाई जाए। लेकिन कुरान और हदीस क्योंकि पूरी दुनिया के निज़ाम की इस्लाह के ज़ामिन है, लिहाजा इसकी तफ़हीम की कुदरत ऐसी होनी चाहिए। एक आलिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे, नेहरू यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे, तो उसके लेक्चर को न सिर्फ समझा जाए बल्कि उसकी कदर की जाए, और उसकी अजमत ज़हन में बैठे, और कुरान समझ में आए और हदीस समझ में आए। ये काम ये मदरसे वालों का है, और यूनिवर्सिटी का काम ये है कि हर तालिब इल्म के सर पर ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा हो, हर प्रोफेसर और हर उस्ताद के, वरना वो सर सैयद का नहीं है, वो सर सैयद के मिशन का नहीं है, वो बाहर का आदमी है, घुसपैठिया है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुलाजमत करके पैसा कमा के जिंदगी गुजारना चाहता है। इसी के साथ साथ उसके एक तरफ वो साइंस का माहिर बने और दूसरी तरफ कुरान का माहिर बने। यूं कहिए कि पहले कुरान का माहिर बने जो अल्लाह की साइंस है, और उसके बाद इंसानों की साइंस को कुरान की रोशनी में समझे, और उसके बाद वो काम अंजाम दे जो इब्तिदाई दौर के मुसलमान साइंसदानों में स्पेन में किया था और ईरान में किया था। दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो उन्होंने साइंसी तहकीकात की, मेडिकल तहकीकात में जो कारनामे अंजाम दिए, इसी तरह उन्होंने बहरी सफरों के सिलसिले में जो इजादात की हैं और तहकीकात की हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए। और यूरोप में, स्पेन में मुसलमानों के जरिए से सीखा और उन्होंने तरक्की की। बाद में मुसलमान अपने उलूम को फरामोश करके बैठ गए। आज कहा जाता है कि कोई मिनट ऐसा नहीं गुजरता जिसमें इसराइल में कोई ईजाद न होती है। और हमारे जो इदारे हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या दीगर हमारे इदारे हो, वहां सदी गुजर जाती है फिर भी कोई ईजाद नहीं होती। मसला है इसका कि साइंस को अपने हाथ में लेकर हम इस दुनिया के अंदर
وہ ایجادات پیدا کریں, وہ ٹیکنیک لے کر آئیں, عام نفع کے لیے ایسی چیزیں سامنے لائیں کہ ہم اپنی خود کفالتی کے ساتھ پوری انسانیت کو, صرف امت کو نہیں, پوری انسانیت کے فائدے کی چیزیں ہم پیش کریں. آج جو بھی چیزیں اس وقت ہم جو فائدہ اٹھا رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا سے, اور جس طرح ہماری بات پہنچ رہی ہے لوگوں تک بغیر اس کے کہ قدیم زمانے کے تار کا سسٹم ہو, یہ جو بات حاصل ہوئی, اور پیچھے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو وجود میں آیا, ٹرانزسٹر وجود میں آیا, ٹیلی ویژن وجود میں آیا, یہ جو کچھ ہوتا رہا, اور اسی طرح جتنی ترقیاں ہیں کہ لوگ پہلے گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر کرتے تھے, پھر گاڑیاں پیدا ہوئی, کاریں ہوئی, بسیں ہوئی, ریلیں ہوئی, جہاز ہوئے, یہ سب کے سب مغرب یورپ کے رہین منت. تو آخر یہ کیا بات ہے کہ شروع میں ایجادات مسلمان کر رہے تھے اور بعد میں مسلمان معطل ہو گئے. اب ایجادات جو بھی آتی ہیں وہ یورپ سے آتی, اسرائیل سے آتی. پھر ہم لڑائی کی بات کرتے ہیں, یورپ سے ہماری لڑائی اور اسرائیل سے ہماری لڑائی, لیکن لڑائی میں ہم شکست کھاتے چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ ہم تسخیر کا کام نہیں کر سکے, ہم نے سائنس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا اور ہم نے ایجادات کا کام نہیں کیا. تو بس ہم ایک کنزیومر ہے, استعمال کرنا ہمارا کام ہے, اور استعمال کے لیے چیز ملی تو ٹھیک, نہیں ملی تو بس پھر اپنے پرانے دور میں چلے جاتے ہیں. یہ ساری مصیبتیں ہیں. اس لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو یا ہمدرد یونیورسٹی ہو یا ملیہ یونیورسٹی ہو, سب کی اصلاح کی ضرورت ہے, ایک بڑے انقلاب کی ضرورت ہے, اور وہ انقلاب اسی وقت ہوگا جب بانیوں کے تصورات اور ان کا مشن ہر استاد اور طالب علم کے ذہن میں ہو. بے شک آپ کے اس جواب نے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے, اور جتنے لوگ اس میں موجود ہیں اور جو لوگ اس کو آگے سنیں گے یوٹیوب چینل پر, تو شاید ہم سب اس پر سوچیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو میرا اگلا سوال مولانا آپ سے یہ ہے کہ مسلم تنظیم اور ان کے رہنما کیا اپنی ذمہ داری صحیح سے نبھا رہے ہیں؟ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ جو مسلم تنظیمیں موجود ہیں وہ اپنے محدود دائرے میں کامیاب ہیں یا ہوتی رہی ہیں, لیکن جو ان سے متوقع تھا اور متوقع ہے اس میں وہ کامیاب نہیں. یعنی مسلمانوں کی جو پسماندگی ہے اور مسلمانوں کی جو بے حیثیتی ہے, اور یہ یوں سمجھنا چاہیے کہ 250 سال سے تقریباً یہ صورتحال ہے. 1803 کو اگر بنیاد بنا لیا جائے کہ جب انگریز غالب آئے دلی پر اور لال قلعے پر انہوں نے اپنے جھنڈے لہرا دیے, اگر اس وقت سے شمار کر لیا جائے تو 250 سال تو ہو ہی چکے ہیں. اس دوران انگریزوں سے تو مسلمانوں نے لڑائی لڑی اور اس میں وہ ہار گئے, کیونکہ ان کے پاس وہ انتظامات نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ غالب آتے. کیونکہ اصول یہ ہے کہ برابر کی طاقت ہو بلکہ زیادہ ہو, اور اگر کم بھی ہو تو پھر تنظیم ایسی ہو اور ایمان ایسا ہو, جذبہ ایسا ہو جو باوجود قلت تعداد کے غالب کر دے. تو ان کے ساتھ تو یہ رہا. لیکن اس کے بعد جب سیاسی دور میں مسلمان داخل ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کے درمیان پارٹیوں کی بنیاد پر جو تفریق وجود میں آئی, جس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہوا, اور صرف تقسیم نہیں ہوا, صرف ملک تقسیم نہیں ہوا بلکہ فرقہ واریت کا ایک ایسا دیو وجود میں آیا, ایسے بھوت نکل کھڑے ہوئے کہ جس کے نتیجے میں پھر نہ انسانیت باقی رہ گئی, نہ شرافت باقی رہ گئی, اور نہ امن و سلامتی باقی رہ گئی. یہ جو کچھ ہوتا رہا اس میں وہ دور کہ جب ضرورت اس بات کی تھی 1947 میں اس ملک کی تقسیم کے بعد, اور جو مسلمان ہندوستان میں تھے اب ان کو جو کام کرنا چاہیے تھا معاشی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی اور تعلیمی اعتبار سے بھی, وہ نہیں کیا. اور جو سب سے بڑی تنظیم تھی جس نے تقسیم سے پہلے بڑا رول کیا تھا, جمعیت علماء ہند, بعد میں اس کا حال یہ ہو گیا کہ بس وہ کچھ مذہبی امور میں مشغول ہو کے رہ گئی, سیاسی میدان اس نے چھوڑ دیا, اور ایک حزب مخالف کا جو کردار وہ ادا کر سکتی تھی اس میں اس نے قدم آگے نہیں بڑھایا. یہی مصیبت پاکستان میں بھی ہوئی کہ جو اسلام کی نمائندگی کر رہے تھے انہوں نے اپنی زمین تیار کی.
تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ آج مسلمانوں کی جو حیثیت ہو گئی ہے اور ایک فرقہ پرست پارٹی ملک پر غالب آ گئی ہے اور اس نے یہاں کا مزاج بدلنا شروع کر دیا ہے، یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو ہوش نہیں آ رہا ہے، اور جو مسلمانوں کی تنظیموں کے ذمہ دار ہیں ان کے سامنے ایسا لگتا ہے جیسے راستہ ہی نہیں ہے۔ بہت آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں تعلیم تعلیم، ارے بھائی تعلیم تو ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، اور تعلیم سے سارے مسئلے نہیں حل ہوتے۔ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ رکشہ بھی چلاتے ہیں اور ٹھیلا بھی کھینچتے ہیں، اور بے شمار ایسے لوگ کہ جن کے پاس ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں اور روزگار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جس لیے مسئلہ صرف تعلیم کا نہیں ہوتا ہے، تعلیم کا ایک ایسا رخ ہونا چاہیے۔ تعلیم اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے وہ افراد پیدا ہوں جو ایڈمنسٹریٹر بنے، جو مینیجر بنے، جو ڈائریکٹر بنے، جو آفیسر بنے، جو پولیٹیشین بنے، جو بڑے بڑے اکنامسٹ بنے۔ تعلیم اس لیے ہوتی ہے کہ وہ افراد پیدا کیے جائیں جو کسی قوم کو قیادت فراہم کرے۔ محض تعلیم اس لیے نہیں ہوتی کہ کچھ رٹنے والے لوگ پیدا ہو جائیں یا کچھ ملازمین کی لائن میں لگنے والے افراد پیدا ہو جائیں۔ اس لیے آج جب بات علاج کی ہوتی ہے، مضامین اخبارات میں آتے ہیں، اور آج کل تو جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی لوگ گفتگو کرتے رہتے ہیں، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سطح اتنی گر چکی ہے اور کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کو ترقی کی طرف لے کر چلے، ان میں اتحاد بھی ہو اور مضبوطی ہو، اور وہ ایک مستقبل کو واضح طور پر اپنے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ تو مولانا، جو آج کل ہم مسلمانوں میں، مطلب صرف مسلمانوں کے بیچ میں ہی ہم اتنے اختلاف دیکھتے ہیں، تو اگر مسلمان اپنے مسئلوں کے اختلاف چھوڑ کر ایک جٹ ہو کر کام کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مسلمان جس دن قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو قرآن ان سے کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقے مت پیدا کرو، تفرقہ مت پیدا کرو اور ایک دوسرے سے جدا رہو۔ یہ جو قرآن کی تعلیم ہے، اگر اس تعلیم کو زندگی میں اختیار کر لیا جائے تو کچھ مشکل نہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر شیطان گھس کر ان کو فرقوں میں تبدیل کرتے ہیں، پارٹیوں میں، حلقوں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں۔ ایک مسئلہ نہیں ہے، کہیں لڑائی برادری کی اور کہیں سیاسی پارٹی کی اور کہیں مذہبی فرقے کی اور کہیں مسلک کی، یہ ظاہر ہے کہ شیطانی عمل ہے۔ اس شیطانی عمل پر اگر امت غالب نہیں آتی اور اللہ کی واضح ہدایت کو اختیار نہیں کرتی تو پھر اس کا علاج نہیں ہے۔ یعنی بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آدمی بیمار ہو رہا ہے اور ڈاکٹر موجود ہے اور دوائیں موجود ہیں، لیکن وہ نہ ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے نہ دوا لیتا ہے، اپنی اسی حالت میں لگا ہوا ہے، تو پھر اس کو موت کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسروں کو بھی چاہیے کہ اس سے مایوس ہو جائے کہ بھائی اب تجھے مرنا ہی۔ اب اس کے لیے ایک بڑی عبرتناک جو بات ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں تک پہنچے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے اپنی قوم کو لے کر ہجرت کر کے جزیرہ نواح سینا میں داخل ہوئے، فرعون کے چنگل سے اللہ نے اس قوم کو آزاد کرایا اور معجزہ سامنے آیا کہ بحر احمر کی آبنائے کا پانی پھٹ کر کھڑا ہو گیا، راستہ ایسا خشک ہو گیا کہ بہت آرام کے ساتھ حضرت موسیٰ اپنے لوگوں کو لے کر نکل گئے۔ یہ سب کچھ ہوا، اور اس سب کے باوجود جب مسئلہ اس کا آیا کہ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ اب چلو بیت المقدس کو فتح کرو، اب چلو فلسطین کی اس سرزمین پر جہاں شہر القدس ہے، تو ان کی قوم کے لوگوں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے، جن کو حضرت موسیٰ نے فرعون کے چنگل سے آزاد کیا، انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں سے نہیں جائیں۔ تو اب اس کے نتیجے میں جو اللہ نے کہا وہ سن لینا چاہیے مسلمانوں کو، کہ جب وہ یہ کہیں گے اپنی قیادت سے، یہاں تو مسئلہ ابھی قیادت ہی کا نہیں ہے، لیکن وہاں تو نبی موجود، قائد موجود، رہبر موجود، اور وہ کہتا ہے کہ چلو، یعنی انہی کی قیادت میں آگے بڑھنا تھا اور فلسطین میں داخل ہونا تھا، تو اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جائیے، آپ کا رب جائے، ہم نہیں جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا، انہا محرمۃ علیہم 40 سنۃ،
यतीहूना फिल अर्दी फला तअस अला अलकौमिल फासिकीन। फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, मूसा 40 साल तक अब सरजमीन फिलिस्तीन इन पर हराम कर दी गई, अब ये भटकते रहेंगे और इधर उधर इसी जजीरा नुमा सीना में ये सहरा नवर्दी करते रहेंगे, और इन फासिकों फाजिरों पर अफसोस भी मत कीजिए। इससे अंदाजा कर लीजिए कि इस वक्त भी ऐसा लगता है कि फरिश्ते कह रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं, इस कौम पर अफसोस मत कीजिए, इनके लिए तो हराम कर दिया गया कि वो मकासद हासिल नहीं कर सकते, ये निकम्मे हैं, ये कामचोर हैं, या अय्याश हैं, ये खिलवाड़ करने वाले, फिल्में देखने वाले, बदमाशियां करने वाले, सूद खाने वाले, ये आपस में लड़ने वाले, एक दूसरे की पगड़ी उछालने वाले, ये मुजरिम है। तो गोया अल्लाह कह रहा है आज भी, इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना। तो वहां तो 40 साल के लिए कह दिया गया था कि सरजमीन फिलिस्तीन हराम है, और 1947 से आज 2021 तक हम लोग का हाल ये है कि 73-74 साल हो गए हैं, और गोया अल्लाह मियां ने शायद ये कह दिया है कि 80 साल तक इन जालिमों पर हराम रहेगा उरूज और तरक्की का दौर। इसलिए इतने सालों के बाद अभी तक तो सिवाय जवान के कुछ दिख नहीं रहा है। आगे मालूम नहीं 5 साल 10 साल 20 साल में करवट लेंगे कि नहीं लेंगे, ये अल्लाह ही जानता। तो फिलिस्तीन की बात आई, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सबसे पहले तो कि फिलिस्तीन का असल में मतलब क्या मैटर है, वो हो क्या रहा है फिलिस्तीन में। दूसरी चीज, इस पर आपकी राय जानना चाहते हैं कि वहां जो कुछ हो रहा है वो सही है गलत है, मतलब आप अपनी राय पेश करिए। फिलिस्तीन का जहां तक ताल्लुक है, फिलिस्तीन को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम ने फतेह किया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह जो सबसे बड़े कायद थे उस वक्त सीरिया में, उन्होंने फिलिस्तीन सरजमीन को फतेह किया, और हजरत उमर रजी अल्लाह से तशरीफ पर पहुंचे और शहर अल-कुद्स में दाखिल हुए, और उनके हाथ में चाबियां थमा दी गई। तो ये एक फतेह हासिल हुई, और चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाक़या इसरा और मेराज पेश आया था सन 10 नबवी में, यानी नबूवत के 10वें साल, तो उसका ताल्लुक भी उसी सरजमीन से था कि अल्लाह ताला मक्का मुकर्रमा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस ले गया, और उसके बाद मेराज का वो वाक़या हुआ जिसमें आसमानों की आपने सैर फरमाई। तो इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आलमी निज़ाम अता किया गया और आलमी क़यादत अता की गई, और 1,14,000 या 24,000 अंबिया की इमामत कराई गई, जिनको अल्लाह ताला ने आलम अरवाह से बैतुल मुक़द्दस में मुंतकिल किया अपने निज़ाम कुदरत के मुताबिक, और नबी पाक ने उनकी इमामत की, जिससे साबित हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन बनाया है, और दुनिया का निज़ाम उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाया है। अब जाहिर है कि इस उम्मत ने अजीमुशान फुतूहात हासिल की, और फिलिस्तीन इसका था। इससे पहले यहूदियों और ईसाइयों के हाथ में जब फिलिस्तीन रहा तो आपस में ऐसा कुछ तो खून हुआ, ईसाइयों का गलबा हुआ तो हजारों यहूदियों को मारा, यहूदियों का गलबा हुआ तो हजारों ईसाइयों को मारा। बसी फराहम की कि जिस गिरजा में हजरत उमर तशरीफ ले गए, नमाज का वक्त आ गया, पादरी ने कहा कि हजरत आप नमाज यहाँ पढ़ लीजिए। तो हजरत उमर ने कहा कि अगर मैं नमाज यहाँ पढ़ लूंगा तो इसको बुनियाद बनाकर लोग आगे चलकर इसको मस्जिद बना देंगे, तो आपका कलीसा छिन न जाए, इसलिए मैं बाहर जाकर और एक जगह कूड़ा पड़ा हुआ था, वहां उन्होंने खुद सहाबा के साथ मिलकर जगह साफ की, उसको धोया गया, और फिर हजरत उमर ने वहां नमाज पढ़ी ताकि इनका ये कलीसा मुतासिर न हो। इस दर्जे अमन का और हिफाजत का, सलामती का ख्याल रखा गया। तो जाहिर है कि मुसलमानों का वहां से हक वाबस्ता हो गया, और फिर वो हक वाबस्ता रहा। फिर एक दौर आया कि सलीबी जंगों के नतीजे में बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथों से चला गया, और फिर यहाँ तक कि वो वक्त आया 6ठी सदी हिजरी का कि जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़यादत में दोबारा
बैतुल मुक़द्दस को वापस हासिल किया गया और उस वक्त से आज तक मुसलमानों के हाथों में है। अब जाहिर है कि अंग्रेजों ने 1917 में यहूदियों से ये वादा किया कि फलस्तीन उनके हवाले कर दिया जाएगा। अब ये तो काम चोरों का, चकेटों का, डकैतों का हो सकता है, किसी मुहज्जब हुकूमत का नहीं हो सकता है। लेकिन एक मुल्क जो आबाद है और सदियों से आबाद चला रहा है, फलस्तीनियों का है, उनसे छीन कर यहूदियों को क्यों दिया जाएगा? कौन देगा? किसको यह हक पहुंचता है? लेकिन बरतानिया के बारे में हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान को उन्होंने लूटा और यहाँ के कारखाने तबाह कर दिए और मलमल के बंगाल में जो कारखाने थे उनको तबाह किया और उनके जो कारीगर थे उनकी उंगलियां काट दी। बड़ी दर्दनाक तारीख है। यही ही नहीं, पूरी दुनिया में अंग्रेजों की जो तारीख है बड़ी दर्दनाक है। अमेरिका में गए जालिम तो जिनको रेड इंडियंस का लाखों की तादाद में उनको मार दिया और उनकी लाशों पर अमेरिका का क़याम अमल में आया। तो ये शैतानी इब्लीसी लोग हैं जिन्होंने इसराइल कायम करवाया। यानी 1917 में उनसे वादा किया गया और उसके बाद पूरी साजिश करते हुए 1948 में उनके लिए ममलकत का ऐलान कर दिया गया। लाखों फिलिस्तीनियों को बाहर कर दिया गया, हजारों को शहीद कर दिया गया। फौरन अमेरिका ने तस्लीम किया और अक़वाम मुत्तहिदा का जो इब्लीसी इदारा है, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था मजलिसे शूरा इब्लीस, इब्लीस की मजलिसे शूरा, तो वाकया यह है कि इब्लीस की मजलिसे शूरा ने फौरन मंजूरी दे दी, क्योंकि उसका काम ही ये है कि हर जुल्म का साथ दे। पूरी तारीख जो 1948 से आज तक की है और उससे पहले जब लीग ऑफ नेशंस थी उसकी तारीख है, ये सिर्फ दुनिया को जलाने की और दुनिया का इस्तेहसाल करने की तारीख है और हमेशा जालिमों का साथ देकर मजलूमों के खिलाफ अमल किया जाता है। और 5 गुंडे मुल्क हैं जिनको वीटो पावर दी गई, यानी हर इंसाफ की बात को दफन कर दिया जाएगा। अब इसराइल के खिलाफ जब भी कोई फैसला लिया जाता है, और मुश्किल क्योंकि अक्सरियत में जब वो लोग होते हैं जो हक का मुतालबा करते हैं, तो अमेरिका वीटो पावर इस्तेमाल करता है, यानी डकैती मारता है, गुंडागर्दी करता है और फैसले को होने नहीं देता। ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में फलस्तीन जो पूरा मुसलमानों का था, धीरे धीरे उसके इलाकों पर कब्जा होता गया। इनकी बखिया उधेड़ दी, क्योंकि मिस्र की फौज उस रात में जिस वक्त इसराइल के जहाज हमला कर रहे थे, उस वक्त शराब पीकर बदकारी कर रही थी। ये सीरिया और मिस्र की फौज का हाल था, इसलिए 67 में इनको बदतरीन शिकस्त हुई, ये जलील हो गए और इनके जो इलाके चले गए फिर इनको वापस नहीं मिले। अब जाहिर है कि फिलिस्तीन पर इस तरह उनका कब्जा होता चला गया और जब बात आई कि फिलिस्तीनियों की हुकूमत हो और इसराइल की हुकूमत हो तो हुकूमतें तस्लीम कर ली जाए, तो इसको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया गया। हालांकि ये भी हराम था कि किसी के घर पे आप कब्जा कर ले और फिर कहें आधा घर हमारा। तो ये चोर और डकैत और पूरी दुनिया के मुजरिम वहां पर इकट्ठा है, वो फिलिस्तीनियों की जमीन वापस नहीं करते, बल्कि अभी शेख जर्राह का महल्ला है, उसमें जो फिलिस्तीनी रहते चले आ रहे हैं सदियों से, वहां से उनको निकालने की बातें हो रही है। पुलिस उनको घरों से निकाल रही है, उनको मारती है, गोली चला देती है। मस्जिद अक्सा जो बड़ी मुबारक मस्जिद है, वो क़िबला अव्वल की भी हैसियत रखती है और तीसरे नंबर पर है मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी की बात। उसमें रमजान में 27वीं शब में नमाज पढ़ने वालों को मारा गया, गोलियां चलाई गई, बम दागे गए, ये सब हो रहा है। और जो मुस्लिम ममालिक कहलाते हैं वो तमाशा देखते हैं, ऐसे जलील इतने कमी, इनमें खास तौर पर आले सऊद और आले नहयान यानी इमारात के हुक्काम और सऊदिया के हुक्काम और मिस्र का वो जलील और वो कमीना सीसी, ये वो लोग हैं जो तमाशे देखते हैं, बल्कि इसराइल को इशारा देते हैं उससे दोस्ती करते हुए कि गजा पर और बमबारी की जाए, हमास का खात्मा कर दिया जाए, क्योंकि ये तो दहशतगर्द है, ये इन मुसलमानों के नजदीक भी दहशतगर्द है। तो अब जाहिर है कि एक छोटी सी पट्टी है गजा की जिसमें तकरीबन 20 लाख लोग हैं, यानी वो जगह ऐसी है जो उसमें 5 लाख लोगों की रिहाइश मुश्किल है, 20 लाख लोग रह रहे हैं। और ये सिर्फ मुजाहिदों का काम है कि वो भूखे रहें, वो फक्र फाके में रहें, लेकिन दुश्मन से मुकाबला करते हैं, दुश्मन पर रोक तारी कर देते हैं। और जब वो दुश्मन पर रोक तारी करते हैं तो फिर ये सारे
जो उस इब्लीसी निजाम के चेले चापड़ हैं, ये इकट्ठा हो जाते हैं, मुसालहत कराते हैं। यानी जो डकैत घर पे डकैती मारता है और सामान लूट लेता है, उससे मुसालहत करवाते हैं घर के मालिक की, और उस मुसालहत की पाबंदियां फिर करवा के रहते हैं। ये वो सब कुछ सूरत हाल है, जिससे साफ जाहिर है कि मुसलमानों से ज्यादा जलील कोई कौम आज रूए जमीन पर नहीं है। जो बात 1450 साल पहले कुरान में दुरिबत अलैहिमुल ज़िल्लतु वल मस्कना के अल्फाज में यहूदियों के बारे में कही गई थी कि उन पर जिल्लत और बेचारगी की मार मार दी गई, अब वो आयत करीमा मुसलमानों पर मुंतबिक होती है। अब आज अल्लाह की मार और मस्कना की जो लाठी है वो मुसलमानों पर चला दी गई है, क्योंकि अल्लाह इंसाफ का साथ देता है और काम करने वालों की मदद करता है, और जो काम नहीं करते, जो उम्मत मुअत्तल है, उसकी जिल्लत का फैसला होता है। तो आज इसराइल को ऐसी इज्जत हासिल है कि अमेरिका तो खैर हाथ जोड़े रहता है, सजदा रेज़ रहता है, रूस खुफिया तौर पर उसका गुलाम है, चाइना भी उसके मातहतों में है, और यूरोप का तो हाल ये है कि वो तो गलीज और कमीना एक ऐसा निजाम है जो उनका साथ देता है, जो हजरत ईसा को खुली गाली देते हैं, जो हजरत मरियम को खुली गाली देते हैं, उनके इफ्फत पे हमले करते हैं। ईसाई इतने जलील हैं, इतने रुसवा हैं, इतने घटिया हैं कि वो उनका साथ दे रहे हैं जो उनके नबी को गाली दे रहे हैं, और नबी की वालिदा को गालियां देते ही उनका मजहब है, उनके यहाँ यही लिखा हुआ है, तो उनका साथ देते हैं। इस तरह ये कमीनी दुनिया है, जलील दुनिया है, बेशर्म दुनिया है। इब्लीस से मुकाबला करने के लिए कोई सलाहुद्दीन आएगा, या कोई फरिश्तों का लश्कर आएगा, या मेहदी जाहिर होंगे, अल्लाह ही जाने क्या होगा। इस उम्मत की जो हालत है वो दुरिबत अलैहिमुल ज़िल्लतु वल मस्कना वाली हालत। जी, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप सबसे पहले ऐसे हिंदुस्तानी आलिम हैं जिन्होंने अरब की इस्लामी फिक्र के खिलाफ पॉलिसीज और उनके मगरिबी फिक्र को जो उन्होंने अपनाई है उसको खुलकर क्रिटिसाइज किया है। तो इस पर मैं आपसे थोड़ी तफसील चाहती हूँ कि आप बताएं। तो हुकूमतें अंग्रेजों यानी सलीबियों के ताउन से कायम, उन हुकूमतों से खैर की उम्मीद करना एक भूल है। इसराइल अंग्रेजों और अमेरिकन के ताउन से कायम किया गया, इसराइल कायम किया, और बरतानिया ने सऊदी हुकूमत कायम की, और बरतानिया ने कायम करवाई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र और शिर्क से आजाद किया था, और ये वसीयत फरमाई थी कि यहूदियों और ईसाइयों मुशरिकीन को यहाँ से निकाल देना, और उस वसीयत पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला खिलाफ के ज़माने में अमल फरमाया था। उसके बाद ये जो दौर रहा है 20वीं सदी का, इसमें ये मुजरिम हुकूमत एक सऊदी हुकूमत है और इमारात की हुकूमत है कि जिन्होंने इस पूरे मुल्क में अमेरिकन अड्डे कायम किए। सिर्फ ये नहीं कि तिजारती अड्डे, फौजी अड्डे कायम किए। याद रखा जाए कि अमेरिका का जो फौजी अड्डा होता है उसमें ज़ायनिस्ट ऑफिसरन होते हैं, वो यहूदियों का अड्डा होता है। कहने के लिए अमेरिकन का लफ्ज बोला जाता है, लेकिन अमेरिकन फौज में जिनको इख्तिदार हासिल है और जिनके पास बागडोर है वो यहूदी है, और इसी वजह से पूरा अमेरिका यहूदियों के सामने हालत रुकू में रहता है। तो खिलाफत उस्मानिया को खत्म किया, और अरब ममालिक में कौमियत की मुल्हिदाना तहरीक जारी की गई, और फ्रांस और बरतानिया का साथ देते हुए, और लीबिया में इटली ने जो साम्राज्य कायम किया, इसकी बुनियाद पर ये साम्राज्य हुकूमतें कायम हुई। मुसलमान नाम का और मुसलमान शक्ल का हाकिम बिठाया गया, लेकिन दर हकीकत ये एजेंट था दुश्मन कौमों का। और आले सऊद को हरमैन शरीफैन मिल गए। अब जाहिर है कि हरमैन शरीफैन का उन्होंने पूरा फायदा उठाया, और उसके इर्द गिर्द ऐसे होटल कायम किए जो यहूदियों के हैं, मुशरिकों के हैं, सलीबियों के हैं। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द, मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम के इर्द गिर्द जिन कंपनियों के होटल है, ये मुस्लिम दुश्मन, इस्लाम दुश्मन लोग हैं, और उनकी कंपनियां हैं। और ये सिर्फ
یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک کمرشل چیز ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اب حرمین سے کوئی نکل جائے اور جدے کا جائزہ لے، جموں کا جائزہ لے، ریاض کا جائزہ لے اور دوسرے علاقوں میں جائے تو اس کو ایک دوسرا نظام ملے گا جس کا تعلق مغربیت سے ہے، جس کا تعلق برطانیہ اور امریکہ کے تسلط سے ہے. لہذا خوب یاد رکھنے کی باتیں ہیں جن کو مسلمانوں نے بھلا دیا، اور بیچارے جو ہمارے بھولے قسم کے حاجی ہیں، عمرہ کرنے والے، ان کے پاس نہ اتنی عقل ہے، نہ سمجھ ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے. اور علماء کو کچھ کیونکہ چھچڑے ملتے ہیں وہاں سے، اس لیے ان کی زبانیں بھی کھلتی نہیں ہیں. تو ایک ایسا تماشا ہے جس تماشے کے بارے میں 2011 سے تو مسلسل تقریریں کر رہا ہوں، سینکڑوں تقریریں ان موضوعات پر کر چکا ہوں، کتابیں لکھی ہیں، کتابچے شائع کیے ہیں، اوروں کے شائع کیے ہیں. اور ابھی ایک بہت بڑے عالم بلکہ علامہ وقت ڈاکٹر صفر الحوالی جو سعودیہ کی جیل میں ہے، انہوں نے ایک کتاب سعودیہ کے حالات پر لکھی، 3000 صفحات پر مشتمل. وہ کتاب ابھی شائع نہیں ہوئی تھی، صرف نیٹ پہ آئی تھی کہ فوراً ان کو جو ابھی 75-80 سال کے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ وہ بڑے مخلص عالم ہیں. اور انہوں نے کہا میں تو صرف نصیحت پیش کر رہا ہوں. یہ صورتحال ہے. 50 سے 60 ہزار وہ افراد سعودیہ کی جیلوں میں ہیں جن میں بڑے بڑے علماء ہیں، اچھے طلباء ہیں، دیندار مسلمان ہیں، صالح نوجوان ہیں، ان سے جیل بھرے ہوئے. یہی صورتحال امارات کی ہے. اور پوری دنیا کے نام نہاد علماء، جھوٹے علماء، دنیا دار علماء وہ صرف تماشا دیکھنے کے لیے ہیں. جیسے عرب حکومتیں فلسطین میں ظلم کا تماشا 1948 سے دیکھ رہی، ویسے ہمارے یہ مکار اور جھوٹے علماء وہ یہ سعودیہ کی بدماشیوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ کپڑے اتر گئے، پانڈا پھوٹ گیا، اور اب سعودیہ کھلے بندوں دوستی کر رہا ہے نیتنیاہو سے، کشنر سے دوستی کی، ٹرمپ کی ارادت بیعت میں داخل ہو گئے، اس کے جوتیوں میں نذرانے پیش کر دیے، اور ٹرمپ مردود چلا گیا. بائیڈن آیا ہے تو بائیڈن کی خدمت میں مال پیش کیا جا رہا ہے جو مقابلہ کرنے والی تنظیم ہے یہ اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اس کو دہشت گرد کہتے ہیں. یہ وہ صورتحال ہے جس صورتحال کے بارے میں مسلمانوں کو واقفیت ہونی چاہیے، کاٹ کرنا چاہیے، ان کے خلاف تحریک چلانی چاہیے. کیونکہ جب تک یہ حکومتیں رہیں گی مسلمان ترقی نہیں کر سکیں گے. پورے سعودی عرب میں سوئی کا ایک کارخانہ، بندوقوں کا اور راکٹوں کا کارخانہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. سوئی کا کارخانہ، یہ تو اپنا کھانا بھی باہر سے منگواتے ہیں، حال یہ کہ گوشت بھی یہ دوسری جگہوں سے لاتے ہیں. تو ایسے نکمے اور ایسے لوگوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ جن کا ایک طرف یہ حال، دوسری طرف فرانس کے پورے ہوٹل کو ایک رات کے لیے سینکڑوں ملین میں خرید کر کے عیاشیاں کرتے ہیں. ان کے ریکارڈ موجود ہیں، یورپ میں ان کے ریکارڈ موجود ہیں، ملکوں میں جو انٹیلیجنس ہے ان کے پاس تفصیلات موجود ہے، اور نیٹ پر بے شمار مواد موجود ہے. جو چاہے جب چاہے ان کے جرائم اور ان کی عیاشیاں دیکھ لیں. بالکل. تو میرا آپ سے اس راؤنڈ کا آخری سوال یہ ہے کہ مسلمان نوجوان خصوصاً یونیورسٹی کے طلبہ کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ یونیورسٹی کے طلبہ اور عام نوجوانوں کو یہ میرا پیغام ہے کہ نوجوانوں کو کھیلوں سے، تماشوں سے، فلموں کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے، اور نبی پاک علیہ السلام اور کے نوجوان صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، ماڈل بنانا چاہیے، اور ان کے اندر مجاہدانہ صلاحیتیں پیدا ہونی چاہیے. ان کا یہ کام ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے پاس جا کر ان میں اتحاد پیدا کریں، اور دنیا کے تمام انسانوں کے پاس جا کر انسانیت کا سبق دیں، ملت کو بھی جوڑیں اور انسانیت کو بھی جوڑیں، اور سب تک اچھا پیغام پہنچائیں، اور ملک میں تبدیلی لانے کے لیے ایک ایسی متحدہ جدوجہد شروع کریں جن میں تمام مظلوم شامل ہوں، تمام کمزور طبقات کے لوگ شامل ہوں، جس میں مذہبی تفریق نہ ہو، مسلکی تفریق نہ ہو، اور برادری کی تفریق نہ ہو. یہ کام اگر نوجوان سنبھال لیں گے
میں نے علی گڑھ میں ایک تقریر میں جس میں کینیڈی ہال بھرا ہوا تھا اور پارک میں بھی بے شمار نوجوان تھے، یہ کہا تھا کہ اب اس کا وقت آ گیا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نوجوان، ملیہ کے نوجوان، عثمانیہ کے نوجوان، دیوبند کے، ندوے کے، یہ نوجوان آپس میں مل کر ایک جامع تحریک چلائیں، پورے ملک میں ایک ایسی تحریک چلائی جائے جس میں بڑے مدارس جو دارالعلوم کہلاتے ہیں اور کالجز اور یونیورسٹیاں دونوں باہم بغل گیر ہو جائیں اور ہم آہنگی کے ساتھ اس ملک کو بچانے کے لیے، مسئلہ ملک کے بچانے اور انسانیت کے بچانے کا ہے، صرف مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اس لیے ایک ایسی جدوجہد شروع کر دینی چاہیے۔ ابھی بھی نہیں کریں گے تو پھر کوئی وقت ملے گا نہیں۔ میں کئی سال پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، اور آج آپ کے چینل کے ذریعے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کاش کے لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس کو سنیں اور اس کو قبول کریں۔ جی بالکل۔ پھر آپ سے آخری سوال یہ ہے مولانا کہ لوگوں کو اس شو سے، اس پروگرام سے کیوں جڑنا چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن سوالات کو آپ نے مرتب کیا وہ بہت اہم سوالات ہیں، ان کا تعلق ملت سے ہے، ان کا تعلق قیادت سے ہے، پارٹیوں سے ہے، نوجوانوں سے ہے، اداروں سے ہے، اس لیے تمام حلقوں کے لوگوں کو یہ باتیں سنجیدگی سے سننا چاہیے، حلقے واریت اور فرقے واریت سے بلند ہو کر، کیونکہ مصیبت یہی ہے کہ اپنے حلقے کی بات ہوگی تو آدمی سنے گا، دوسرے حلقے کی ہوگی تو نہیں سنے گا۔ یہ بیماری ختم ہونی چاہیے اور تمام لوگوں کو جڑنا چاہیے، اس طرح کے سوالات ہوتے رہنے چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے پہلو سامنے آ جاتے ہیں جو اکثر دبے رہتے ہیں، چھپے رہتے ہیں، اس لیے کھل کر بات کرنی چاہیے اور بات عمل کی۔ بالکل۔ تو آپ سبھی کا شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں آپ نے شرکت فرمائی، اور میں مولانا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنے اتنے بزی شیڈیول میں سے میرے پروگرام پر آ کر ہم سب کی رہنمائی کری، ہمیں ایسی ایسی چیزیں بتائیں جو شاید ابھی تک اگر مولانا نہ آتے تو ہم نہ جان پاتے۔ تو میں آپ سبھی سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے پلیٹ فارم یعنی کہ ٹائم ٹاک سے جڑ جائیے، تاکہ آپ کو ایسے اور اسلامک اسکالرس، وومن لیڈرس مل سکے اور آپ ان کے ساتھ لائیو جوائن ہو سکے اور ان سے اپنے سوالوں کے جواب حاصل کر سکیں۔ ساتھ ہی اگر آپ کو کوئی کوئری ہے مولانا سے تو آپ ان کے انسٹاگرام پیج یا ان کے یوٹیوب پیج سے جڑ سکتے ہیں، وہاں پر کامنٹ میں آپ ان کے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت اچھا لگا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔